नकवी, डॉक्टर नवीद शेरवानी साहब, डॉक्टर अली अहमद, दोस्तों, साथियों, तालिब इल्मों, उस्ताद, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे यकीनन बड़ी ख़ुशी है कि इस मौके पर मैं आपकी यूनिवर्सिटी में हाज़िर हुआ हूँ और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कितना अजीम और कितना बड़ा काम कर रहे हैं, सवाए इसके कि नवीद शेरवानी साहब ने बड़े एक्साइटमेंट के साथ शायद महीना या 1.5 महीने पहले मुझसे इस बात का ज़िक्र किया कि चिप डिज़ाइन भी हुआ, अंडर ग्रेजुएट्स ने डिज़ाइन किया और वो बाहर से छप कर या प्रिंट होकर या मैन्युफैक्चर होकर आ भी गया है और उसकी टेस्टिंग फेज़ में जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद, एक आउटस्टैंडिंग काम तालिब इल्मों ने किया कि इब्तिदा और गाज़ी चिप को यहीं पर डिज़ाइन किया। मुबारक हो आपको, एक बड़ा स्टेप है। और उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के असातिज़ा और पॉलिसी का इसमें बहुत बड़ा हाथ भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल मैं ये समझता हूँ कि एक टेक्नोलॉजिकल गैप है जो फ़ैसला करने वालों में और टेक्नोलॉजी की ज़रूरियात और मार्केट के हवाले से एग्ज़िस्ट करता है। बहुत बड़ा गैप है। जो पॉलिटिशियंस हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, जहाँ पर ये बात बड़े आहिस्ता आहिस्ता, जहाँ के टेक्नोलॉजी एक्सपोनेंशियल अंदाज से तरक्की कर रही है, तो हम आदी हैं एक लीनियर एतबार से बातों को सोचने के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि वो गैप एग्जिस्ट करता है और बहुत बड़ा है। और मैं आपके सामने एक बात रखूँगा, शायद नवीद शेरवानी साहब को याद ना हो, कि जब मुझे ज़िम्मेदारी मिली तो मैं हमेशा फैसिनेटेड था इस बात से कि इल्म जो है एक तो ओपन सोर्स हो। तारीख़ में इल्म हमेशा ओपन सोर्स रहा है। ये इस ज़माने की पैदावार है कि इल्म को रोक लिया जाता है और टोटली कमर्शलाइज किया जाता है। ये नहीं कि सिर्फ इल्म जो सिक्योरिटी रिलेटेड हो उसको रोक लिया जाए, बल्कि हर इल्म के ऊपर कीमत लगा दी गई। दिस इज़ अ फिनोमिनन ऑफ द लास्ट 50, 60, 70 ईयर्स। और इल्म जब फैला था तो मुसलमानों के ज़माने में, उसके बाद जब रेनेसांस आया तो उसके अंदर कोई कदगन नहीं थी। क्यों? क्योंकि दुनिया की तरक्की के लिए इल्म जितना ज़रूरी है इंसान के हर कदम के लिए, उसकी अहमियत का अंदाज़ा इक़रा से, कुरान की आयत से भी आप लगा सकते हैं कि सीखो, पढ़ो। तो ओपन सोर्स में मैंने हमेशा, मेरा दिल चाहता है आपके सामने बात रखूं कि 2007 के अंदर सबसे पहली मर्तबा एक इंटरनेशनल फोरम में ये बात की कि मेरी फील्ड डेंटिस्ट्री थी कि डेंटिस्ट्री के इल्म को अगर ओपन सोर्स कर दिया जाए तो बजाय इसके कि हम यहाँ इमारतें तामीर करते रहें और सब कुछ करते रहें और हमारे लोग बाहर जाएं, इल्म हासिल करें, और कुछ जैसे अगर आप में से किसी ने कबूतरबाजी की हो तो हम कबूतर उड़ाते थे बचपन में और ये कोशिश करते थे कि दूसरे के कबूतर भी आ जाएं, तो आवाज़ लगाते थे कि आ। तो होता ये था कि यहाँ से हमारे जो कबूतर उड़कर बाहर जाते थे वो वहीं के हो जाते थे। एंड दिस इज़ अ ग्रेट लॉस। यानी आप ये देखिए कि इतने ब्रिलियंट लोग, नवीद शेरवानी साहब और रूमी नकवी साहब और बहुत सारे आप नाम लेते चले जाइए, सब लोग यहाँ से ज़ाय हो गए। ये लोग तो वो हैं जो उसके बावजूद बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और मैं, पाकिस्तान मशकूर है अपने डायस्पोरा का, बट उसके बाद मैं समझता हूँ कि हमने बहुत सारे अच्छी तरबियत दी, अच्छा प्रोफेशन दिया, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर्स बनाए, जो 99% वहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 1% अपने कौम से मोहब्बत के हवाले से भी छोड़ते नहीं हैं, करते रहते हैं, मगर ज़ाहिर है रोज़गार लगा हुआ है। तो लिहाजा नवीद शेरवानी साहब, आपने एक बात ये फरमाई कि जी यहाँ हम प्रोड्यूस करेंगे और लोग बाहर जाएंगे, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि अब लोग बाहर ना जाएं, मगर उसके साथ साथ पाकिस्तान इस बात का भी एहतमाम करे कि अच्छा रोज़गार यहाँ मुहैया हो, क्योंकि यहाँ का जो निज़ाम है, जो कल्चर है, जो सोशल सिस्टम है, वो हमें बड़ा अजीज़ है। जितने लोग बाहर जाते हैं वो पाकिस्तान आने के लिए बेचैन इस वजह से नहीं रहते कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, वो भी एक अटैचमेंट है, मगर इस्लाम तो इसी अंदाज से फैला भी है। तो मज़हब की वजह से लोग वापस आना इतना नहीं चाहते जितना अपना कल्चर, जिस एतबार से ये शागिर्द जो हैं वो अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करते हैं, जिस एतबार से वो खिदमत गुजारी करते हैं, ये कल्चर की खूबसूरतियाँ हैं। ये पैसे के अलावा ये एक रूहानी ताल्लुक़ात हैं लोगों के दरमियान, मोहब्बतों का, जो दूसरी जगह अब बहुत सारे सोसाइटीज़ के अंदर ये बड़ा कमर्शियल सा हो गया है। तो खैर मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, मगर आजकल एम्बेसडर्स भी जब मेरे बाहर जाते हैं पाकिस्तान के, तो वो एक मुलाकात करने मेरे पास आते हैं
اور اس میں سے کبھی کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہم نرسز اور ہم یہ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم ڈاکٹر فلانے ملک نے مانگے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی اس کانسیپٹ سے اب نکل جاؤ. اب پاکستان کو ایک ایک فرد کی ضرورت ہے، اتنی بھوک ہے پاکستان کو، اتنا سٹینڈرڈ آف لیونگ کے اعتبار سے اتنی ضرورت ہے، صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، کہ ہمارا جس کو یہ ذخیرہ علم کا پاکستان نے دے دیا تو یہ جیب کے لیے بھی دیا، مگر اس بات کے لیے بھی دیا کہ پاکستان کو ضرورت ہے. اس کے بعد میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ میں نے باہر پہلی تقریر کی، تو میں نے وہاں پر جب یہ بات کہی 2007 کے اندر، تو اس کے بعد جن جن فورمز پر میرا تعلق تھا تو میں نے اوپن سورس کی باقاعدہ کوشش کی. تو ورلڈ ڈینٹل فیڈریشن میں کونسلر بھی الیکٹ ہوا، 6 سال کے لیے الیکٹ ہوتا رہا، اور ایشیا پیسیفک ڈینٹل فیڈریشن کا صدر بھی بنا. ہر جگہ پر ہم نے MIT کے ساتھ، ٹفس کے ساتھ اور انٹرنیشنل بہت سارے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ڈینٹسٹری کو اوپن سورس کرنے کے لیے کوشش کی اور ہوئے. ہمارا کہنا یہ تھا کہ جو آج لیکچر یونیورسٹی آف مشیگن میں وہ اگر میرے طالب علموں کو مل جائے تو اٹ ول ٹیک 4 years ایز لانگ ایز دے گریجویٹ. 4 years کے اندر ول بی ورلڈ اسٹینڈرڈ، اینڈ دیٹس ٹرو فار آل آف یو. تو زندگی میں ایک راستہ، ایک نلکا کھلا ہے جس نلکے سے پاکستان کو سیراب ہونا چاہیے تھا. میں تھا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جب میں پریسیڈنسی پہ آیا، جو میں کہہ رہا تھا کہ نوید شروانی صاحب کو یاد ہوگا یا نہیں ہوگا، تو میں جب کووڈ نہیں آیا تھا تو میری خواہش یہ تھی کہ تعلیم کے لیے، اگر تعلیم کو ایمانسپیٹ کرنا ہے، ہر شخص تک پھیلانا ہے، آؤٹ آف اسکول چلڈرن بھی اور سب کو پھیلانا ہے، تو اٹ کین ہیپن مچ فاسٹر ود اے ٹیبلٹ اینڈ ٹیکنگ دا نالج فرام دا کلاؤڈ. اور یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں برک اینڈ مارٹر والے، ان سے آگے بڑھنا پڑے گا. تو ایک چھوٹا سا ٹیبلٹ جو آکاش کے نام سے مشہور تھا، تو وہ انڈیا نے اس کو اڈاپٹ کیا، کینیڈین ٹیبلٹ تھا، وہ انڈیا نے اڈاپٹ کیا. تو میں نے یہ بات ایک فورم میں کی تھی اور نوید صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی ہم بھی بنا سکتے ہیں پاکستان میں، مگر بائرز نہیں تھے. بائر کا مطلب انٹلیکچوئل بائرز نہیں تھے، دا گورنمنٹ، دا بیوروکریسی، وہ بائرز نہیں تھے. تو وہ میری ہوا میں بات گئی، کووڈ نہیں آیا تھا، ہوا میں بات گئی. جس کو بھوک ہوتی ہے نا، وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے یہ راستے. تو میں آج بھی سارے اپنے انٹلیکچوئل سے ایجوکیشن سائٹ پر میں یہ ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم نے کیوں نہیں ریکگنائز کیا؟ 10 سال سے یہ اپارچونیٹیز موجود تھی، اوپن سورس علم موجود تھا. وائی ڈنٹ یو یوز دم؟ وائی ڈڈ کووڈ کا آنا کیوں ضروری تھا کہ کووڈ نے آ کر کم سے کم یہ بتا دیا کہ جناب یہ سب چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر لوگ اس کے اندر. اور ابھی بھی دیر از اے ڈیفینیٹ ڈیوائڈ، دیر از اے ریلکٹنس. جب میں یونیورسٹیز کے وائس چانسلرس کو بلا کر یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کو ضرورت ہے طالب علموں کی تعداد میں بھی، کوالٹی کے علاوہ تعداد میں بھی ضرورت ہے. یہ 27,000 اور 20,000 30,000 جو ہم اسٹوڈنٹس پیدا کرتے ہیں، نوید شروانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ چاہیے ہم کو صرف اس فیلڈ میں. اینڈ دا ریکوائرمنٹ آف دا ورلڈ، آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ اوپن سورس بھی آپ کے اوپر احسان ہے. ریکوائرمنٹ آف دا ورلڈ از سو بگ، دے کین ناٹ افورڈ ٹو اگنور اینی انڈیویجول اینی ویئر ان دا ورلڈ. یہ ٹرانس نیشنل ہو گیا ہے. سیکیورٹی کے اعتبار سے سیکیور کر لیں کچھ ایریاز کو، بٹ ادروائز دس از ٹرانس نیشنل. دنیا کو ضرورت ہے. اینڈ جو فگرز میں جن کا پرچار کرتا رہتا ہوں کہ صرف ایک فیلڈ، مثال کے طور پر سائبر سیکیورٹی ہو یا 8 کروڑ ورکرز چاہیے، طالب علم، گریجویٹڈ طالب علم یا کام کرنے والے لوگ، ان گریجویٹڈ طالب علم 8 کروڑ چاہیے 2030 تک. کہاں سے آئیں گے؟ دنیا کے پاس نہیں ہے. پلیز بلیو می. لہٰذا میں تو یوں بے چین ہوں کہ میرا ملک ہے، یہ ٹرین اتنی تیزی سے پاس سے گزر رہی ہے، میرا بس چلے تو جیسے قلی. آپ لوگوں نے تو ایسی ٹرینوں پر سفر نہیں کیا. جب ہم ٹرینوں پر سفر کرتے تھے تو ٹرین چلنا شروع ہو جاتی تھی اور قلی کھڑکیوں میں سے سامان اندر پھینک رہے ہوتے تھے. اس ٹائپ کا ایٹیٹیوڈ ہم کو چاہیے. یہ ٹرین اتنی تیزی سے آگے جا رہی ہے کہ وی نیڈ ٹو رن آن ٹو دس ٹرین. بھاگ کر اپنا انٹلیکٹ تیار کریں. This 27,000 or 30,000 students coming out in the IT is not what we need or the world needs. تو لہٰذا ایک بہت بڑا گیپ ہے ہیومن ریسورس کے حوالے سے. میں آپ کو 6 لاکھ کے قریب چپ ڈیزائنرز چاہیے،
2030 تک دنیا کو بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے، اور ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو 500-600 ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے، جس کے اندر 2030 تک یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ $1 ٹریلین کی انڈسٹری ہوگی۔ اچھا دیکھیں، یہ بڑا سمپل لاجک ہے، ہم اور آپ بائزین لاجک کے اعتبار سے، اسٹیٹسٹکس کے اعتبار سے، اور اپنی زندگی کی اپارچونیٹیز کے اعتبار سے پرائرٹائز کرتے ہیں ہر معاملہ زندگی کا، کہ آج پرسوں امتحان ہے تو پرائرٹی امتحان کی تیاری ہوگی، 4 دن بعد کوئی میچ ہے تو فزیکل فٹنس کی پرائرٹی ہوگی، یہ پرائرٹائز کرتے ہیں۔ اچھا، ہماری پرائرٹائزیشن کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں، چاہے وہ ڈیفنس ہو، چاہے وہ ہماری ایکسپورٹس ہوں، جب ایک سائنس ایسی آ جاتی ہے جو ان چیزوں کو چیلنج کرتی ہے، ڈسٹرپٹ کرتی ہے، ڈیموکریٹائز کرتی ہے، ڈی مانیٹائز کرتی ہے، تو اس کو ملکوں کو پرائرٹی بنانا چاہیے، خاص طور پر ایسا ملک جس کے ایمبیشنز بہت اونچے ہیں، جس کی خواہشات ایک رینیسانس کے اعتبار سے اور ایک امہ کے اعتبار سے there is no limit to our dreams۔ علامہ اقبال نے ہمیں اس راستے پر لگایا، there is no limit to our dreams but the decision making should match it۔ پرائرٹائز ہمیں کرنا چاہیے، تو پرائرٹائزیشن کے اندر اگر ساری انڈسٹریز کو اکراس دا بورڈ دیکھ لیں، ابھی میں کیوں بتا رہا ہوں، انڈسٹریز کا ذکر کر رہا ہوں کہ ابھی پرائم منسٹر صاحب جب جا رہے تھے چائنا، تو پاکستان نے پہلی مرتبہ یہ کام کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم مانگیں کہ یہ چاہیے وہ چاہیے، ہم نے ون ون سچویشنز کو تحریر کیا، ون ون سچویشنز کو 5 سیکٹرز میں تحریر کیا، ہوا میں نہیں بات چھوڑی۔ اچھا، کیا کون سے سیکٹر سے؟ ایک ٹیکسٹائل کا سیکٹر تھا، ون ون سچویشنز کہ تم یہاں بھی مینوفیکچر کرو، وی ہیو لیبر، وی ہیو 2 اور 2.5 ٹائمز چیپر لیبر دین چائنا، سو دیٹس این اپارچونیٹی فار دیم اینڈ فار اس، ون ون ہے، کوئی چیز ہم مانگ نہیں رہے، اور چائنیز گڈس پر جو پریشر ہے تو یہ ایک اپارچونیٹی ہے۔ اور جو ان کے ساتھ ہوا ہے، یعنی ٹاکنگ اباؤٹ انڈسٹریز اوپن ان لاہور ایٹسٹرا، 6 مہینے میں انڈسٹریز کھلی ہیں اور $80 ملین کی ایکسپورٹ 1.5 سال کے اندر شروع ہو گئی وہاں سے، تو لہٰذا دیٹ واز فرسٹ ون ون۔ دوسرا، آٹوموٹیو سیکٹر ایسا تھا کہ جس کے اندر پاکستان آلریڈی پروفٹس دے رہا تھا جاپنیز انڈسٹری کو اور انویسٹمنٹ کو، اور بہت سارے، اور کھلتا چلا جا رہا ہے، اور آپ کی مڈل کلاس، سم تھنگ ٹو ڈریم اباؤٹ، یہ مڈل کلاس آپ کی ایٹ دا ہائیسٹ لیول ان دا ہسٹری آف پاکستان ہے، 46.7% پیپل آر کنسیڈرڈ ٹو بی ان دا مڈل کلاس، دس از دا ہائیسٹ ایور۔ اچھا، اس کی پرچیزنگ پاور بڑھتی جا رہی ہے، تو لہٰذا جو دنیا کے منہ میں پانی آ رہا ہے وہ دونوں چیزوں سے آ رہا ہے، آپ کا یوتھ بل، جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، یوتھ بلج، اس سے پانی آ رہا ہے کیونکہ یہاں سے ریسورس ملے گا، اور دوسرے یہ بڑھتی ہوئی مارکیٹ جو 22 کروڑ کی مارکیٹ ہے، یہ بہت دنیا کو لالچ ہے اس بات پر۔ تو آٹوموٹیو سیکٹر آیا، ٹیکسٹائل سیکٹر آیا، پھر جناب آئی ٹی سیکٹر آیا، ایگریکلچر سیکٹر آیا، جس کے اندر آئی ٹی کا انپٹ بے انتہا ضروری ہے۔ میں تھکتا نہیں ہوں یہ ری انفورس کرنے میں باتوں کو کہ نیدرلینڈز ہم سے 19 ٹائمز اسمالر کنٹری پروڈیوسز دا سیکنڈ ہائیسٹ فوڈ ایکسپورٹس اینڈ گڈس، نیدرلینڈس۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو آئی ٹی جنریٹڈ ٹیکنالوجی ہے، ورٹیکل فارمنگ ہے، ساری چیزوں کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، تو اس کا مطلب پوٹینشیل کتنا بڑا ہے ٹو فیڈ مائی کنٹری اینڈ ایکسپورٹ۔ تو ایگریکلچر سیکٹر کے اندر کوآپریشن، اسی طرح سے پھر آئی ٹی سیکٹر کے اندر کوآپریشن کے حوالے سے ہمارا ایک ڈائسپورا کے ساتھ میٹنگ ہر مہینے ہوتی ہے، کیونکہ ایز آف ڈوئنگ بزنس وی وانٹ ٹو انکریج دی آئی ٹی سیکٹر ٹریمینڈسلی، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے جتنے انیشیٹوز آئی ٹی سیکٹر میں آ رہے ہیں، سم تھنگ، کوئی اور سیکٹر اتنی تعریف نہیں کر سکتا جتنی آئی ٹی سیکٹر کرتا ہے، اس وجہ سے کہ ٹیکسز ہٹا دیے، ایس ٹی زی اے کے اندر، اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کے اندر سارے ٹیکسز، ڈیوٹیز، کسٹمز، دا ایبلٹی ٹو برنگ منی ہے، دا ایبلٹی ٹو ٹیک منی آؤٹ، یہ سب چیزیں آسان کر دیں۔ اس سے بڑا انسینٹو نہیں ہو سکتا، بیکاز آئی نو اینڈ وی نو اینڈ دس گورنمنٹ نوز کہ یہ سب سے تیزی سے پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن کرے گا۔ اور ایک میں مثال دیتا تھا ٹو کنونس دا پرائم منسٹر سنس دا لاسٹ 3-4 ایئرز، اسمبلی میں میں نے یہ مثالیں دی ہیں 2013 سے اور 18 کے درمیان۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہماری سوچ کے اندر وہ جو ریزسٹنس ہے، اور وہ ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے جیسے ہی بال سفید ہونے لگتے ہیں، سوائے ان کے جو مسلسل
IT سیکٹر کے اندر رہے ہیں، بٹ جنرلی وہ ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے. کل میں ایک تقریب میں تھا تو ضیاء محی الدین صاحب یہ فرما رہے تھے کہ مجھے ایسے لوگ اچھے ہی نہیں لگتے جو کمپیوٹر پر کتابیں پڑھتے ہو. تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ زمانہ بدل گیا ہے نا. کتاب واز اے پیکیج آف نالج، اینڈ دا پیکیج آف نالج از ایوری ویئر ٹوڈے، ناٹ نیسسریلی ان اے پرنٹڈ پیپر. تو یہ جو ریزسٹنس ہے اس کے اوپر آپ دیکھیے مجھے کتنی بے چینی ہے، کیونکہ یہ فیصلے ہی اہم ہوتے ہیں. مجھے اتنی بے چینی ہے کہ اب کی جو 10 کتابیں میں نے ریکمینڈ کی ہیں، میں جو پڑھتا رہتا ہوں، اپنی طرف سے ریکمینڈ بھی کرتا ہوں، تو 10 کتابیں جو ریکمینڈ کی ہیں اس میں 3 کتابیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی اس ٹیکنالوجیکل گیپ کو ایڈریس کرتی ہیں. جو سوشل سیکٹر میں بھی ٹیکنالوجیکل گیپ ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، فیک نیوز، ٹویٹر، فیس بک، یہ سب کس انداز سے معاشرے کو ہٹ کر رہے ہیں. اور جب سمجھ میں نہیں آتا تو کوئی جج ایسا بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے یار یوٹیوب بین کر دو. You see, that's the lack of understanding. There's no conservatism in it. یعنی جب سمجھ بھی نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں جیسے ہم چیزیں بین کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ سوشل میڈیا جیسے پانی ہر کریک میں سے بھی اوپر آپ کی چھت پہ پانی جمع رہے 6 مہینے تو یہاں ٹپکنے لگے گا. پانی کی طرح یہ چیزیں اب اس کا جیسے لاؤڈ سپیکر بین کرنے سے کوئی بین کیا 8-10 سال میں خود ہی احساس ہو گیا. ٹیلی ویژن لوگوں نے بین کیا. میرے والد صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، انہوں نے کہا اس میں بڑی خرابی ہے. تو ہمارے گھر میں 1 سال ٹی وی نہیں تھا تو ہم اپنے کمرے میں چپکے سے ہم نے ایک ٹیلی ویژن سیٹ خرید کر رکھ لیا تھا آفٹر آئی گاٹ میرڈ ہے. تو یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی بات کہ اگر کسی چیز کو ہینڈل کرنا ہے نئے زمانے کی چیز تو نئے انداز سے کرنا پڑے گا. پرانے انداز، پرانے انسٹرومنٹس، پرانے ہتھیار اس کے لیے ناکافی ہیں. تو وہ ایک الگ بحث ہے. I am very disturbed by the fact that the fake news has so much importance through these technology کہ ہماری قوم کے اوپر اثر کرے. And the most susceptible recently, and I read a lot to let me recommend Scientific American جو February 2022 کا ہے، اس کے اندر 2 مضامین ہیں. ایک تو ہم لوگ we jump to conclusions and how to understand that fact، اور دوسرا مضمون یہ ہے کہ 14 سال کے بچے دنیا میں سب سے زیادہ سسیپٹیبل ہیں ٹو فیک نیوز اینڈ فیک انفارمیشن. کیا کر رہے ہیں ہم اس وقت؟ تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کو روک دو، اس کو بند کر دو، یہ قانون لگا دو، یہ آرڈیننس لے آؤ. بٹ اٹ ہیز ٹو بی اے بگر انڈرسٹینڈنگ کہ ٹیکنالوجی کو سمجھنا اور اس کے فوائد کو ایکسیپٹ کرنا، اور اگر اس کے نقصانات ہیں ان کو روکنا. یہ چیز ہوتی بڑی مشکل ہے. جب گن پاؤڈر بنا تو الفریڈ نوبل اس کے غلط استعمال بھی ہونے لگے تو اس نے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے نوبل پرائز شروع کیا. تو ہر ٹیکنالوجی کے ساتھ بہت سارے لوازم ہوتے ہیں پریشانیوں کے بھی. خیر، rather than go to all that side، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوپن سورس RISC-V کے اعتبار سے جو آپ نے کمپیوٹر چپ ڈیولپ کیا، تو لہٰذا لیٹس کم ٹو سم تھنگ جو ٹارگیٹس میں اپنے جو بھی میں میٹنگ کرتا ہوں، اور یہ اتنا چھوٹا سمجھدار لوگوں کی گیدرنگ ہے کہ اس کے اندر ہم کو ٹارگیٹس پک کرنے چاہیے. آئی نیور واک اوے فرام میٹنگ وداؤٹ سم ٹائم لائنس اینڈ وداؤٹ سم ججمنٹس وچ آئی میک ان مائی مائنڈ. ٹائم لائن یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے یہ طے کیا کہ 40 ڈیزائن سینٹرز کھلنے چاہیے پاکستان کے اندر جلدی. اچھا، ڈیزائن سینٹرز، اور ساتھ ساتھ آپ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ آپ کا جو ڈیزائن سینٹر شروع ہوا تھا وہ کوئی بہت بڑے انویسٹمنٹ سے نہیں شروع ہوا تھا. It was a commitment of your intellectual leaders to that cause. That's all which is needed. تو یہ 40 ڈیزائن سینٹرز، نوید شیروانی صاحب میں آپ کو بھی ایک چیلنج رکھتا ہوں آپ کے لیے کہ اس کے لیے مہینوں کے اندر طے کریں. یہ زمانہ اتنا تیز ہے، یو کین ناٹ افورڈ اٹ کہ جی اس کی بھی پالیسی بنے گی اور یہ بھی چلے گا. اور آپ کی جو سیمی کنڈکٹر پالیسی ہے اس میں ڈائریکشن اس کا لے ڈاؤن ہوا ہے. اس کی میں چاہتا ہوں پریکٹیکلٹی اس کو امپلیمنٹ کرے، اور 6 مہینے کے اندر لیٹس گو ٹورڈ سم تھنگ وچ از سو امپورٹنٹ کہ اس کو کریں. اب یہ دیکھیے کہ افراد کی کتنی ضرورت ہے، اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ہمارے ڈائسپورا کا ایک یونینمس ان پٹ تھا، اور میں آپ کی یونیورسٹی سے بھی اس کو ایڈریس کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں. یونینمس ان پٹ یہ تھا کہ اس IT کے اندر ہمیں لوگ مل جائیں، PhDs بھی ضرور ویلکم، ماسٹرز بھی ویلکم، مگر اتنی بھوک ہے کہ ہمیں یہ 4 سال کے بیچلرز کے بجائے 2 سال کے ایسوسیٹس چاہیے. So you must increase your numbers.
The only way I know how to increase my numbers is to add some hybrid education into it. और IT तो सबसे ज़्यादा susceptible है, कोई haptics involved नहीं है. डेंटिस्ट्री के अंदर हैप्टिक्स इन्वॉल्व हैं, IT के अंदर तो कोई हैप्टिक्स इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ मेंटोरिंग की ज़रूरत है. एंड देर आर यूनिवर्सिटीज़, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, जो टोटली ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी कर रहे हैं, बहुत सस्ती डिग्री भी दे रहे हैं. और आई वॉज टॉकिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान yesterday कि वी कैन कोऑपरेट विद यू. आई वॉज टॉकिंग फॉर द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ अफ़गानिस्तान पाकिस्तान आए, उन्होंने कहा जी हमारी हायर एजुकेशन शुरू ही नहीं हो पा रही क्योंकि वहाँ इतना हाल ख़राब है. तो हमने उनसे कहा कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के पास TV बेस्ड और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास टेलीविज़न बेस्ड वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, तो वी वुड लाइक टू असिस्ट यू इन दैट. हम दुनिया को असिस्ट कर सकते हैं. तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मैं मिसाल इसलिए देता हूँ कि इट्स अ नंबर्स मिसाल, कि जब हम आए, व्हेन आई बिकेम द प्रेसिडेंट, तो इट वाज अंडर मी, तो 28,000 स्टूडेंट्स दे वर टेकिंग इन अ ईयर एंड दे वर प्रोवाइडिंग एंटायर BS, और 1,30,000 में BS की पूरी एजुकेशन थी. एंड पीपल कैन वर्क. इमेजिन कि आपकी कोई बहुत खाती पीती और बहुत ही खुशहाल नहीं है कौम, क्योंकि हमने तालीम को इतना फ़रोग़ नहीं दिया, तो लिहाजा काम भी करते हैं और पढ़ते भी हैं. और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे हैड वाज 28,000 एडमिशंस इन अ ईयर. विद इन 3 years it has gone to 58,000 students in admissions. Not a single penny. This was a totally government funded university. Not a single penny they asked us for more. अच्छा, इसका मतलब कि ये हाइब्रिड एजुकेशन के अंदर आप नंबर्स बढ़ाएं. नंबर्स की ज़रूरत है, क्वालिटी माशाल्लाह. उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर क्वालिटी. एंड माई रिक्वेस्ट इज़ नंबर्स. और तो लिहाजा ये 40 वाला जो प्रोग्राम है, आई फुल्ली वुड लाइक टू सपोर्ट इट, गेट इन्वॉल्व इन इट, कि ताकि ये इस्टेब्लिश हो जाए. और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि वी हैड डिसाइडेड टू सेट अप अ क्वांटम लैब टू स्टार्ट थिंकिंग इन दैट एरिया. क्यों, आप लोग समझ सकते हैं, आम आदमियों को मैं समझा नहीं सकता. इतना डेटा दुनिया में आज मौजूद है, इतने लोग नहीं हैं एनालाइज करने के लिए, है ना. 2 megabytes of data per person is almost being made every minute in the world. इतने लोग नहीं हैं कि इसको एनालाइज करें. डेटा इज़ यूजलेस until, जैसे ऑयल है, मशीन में जाएगा तो मशीन चलेगी. डेटा इज़ यूजलेस until it is analyzed. कभी कभी एस्ट्रोनॉमिकल डेटा जो ये बहुत सारे टेलीस्कोप जमा करते हैं, कई कई साल इसको एनालाइज करते हैं. When Bill Gates was here, and I rest assure you कि Prime Minister has made a statement that you will get good news as far as Microsoft participation in Pakistan is concerned, and we await that, because discussions have taken place, commitments have been done, but what is the good news, you will wait and see. I am aware, but the Prime Minister will make you aware. So when Bill Gates was here, we were discussing the fact कि फ़िलहाल जितने हम कंप्यूटर चिप्स बनाएं, सब कुछ बनाएं, इस टेक्नोलॉजी और ये जो सेंटर्स एज़्योर और ये सब बनते चले जाएं क्लाउड के अंदर, इसके बावजूद देयर इज़ सो मच डेटा, जो मैं समझता हूँ कि टुमारो पॉसिबली क्वांटम कंप्यूटिंग से ही इस मसले के एनालिसिस निकलेंगे. इट्स फार अहेड, बट आई वुड लाइक, हमने ये डिसाइड किया था कि क्वांटम लैब पाकिस्तान में बना लेंगे, विच मीन्स थिंकर्स गेटिंग इनटू इट राइट नाउ. क्वांटम लैब पाकिस्तान में बनाएंगे, और उसके लिए वी विल बी अपॉइंटिंग अ फ्यू पीपल इनटू दैट, बिकॉज वी थिंक नाउ पाकिस्तान इतना मैच्योर ज़रूर है, कम से कम bright stars around like Naveed Saab and so many others, bright stars around कि they can help lead this country beyond into the new era. The easiest rasta to progress, the easiest, the fastest rasta to progress, the easiest, the fastest and the cheapest rasta to defend yourself. आज न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है कि यूक्रेन के ऊपर साइबर हमला भी हुआ है. And the capacity of cyber attacks is huge. The capacity of cyber defense हमारे पास है नहीं है. तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ी शाइनिंग लाइट इज़ IT, जिसको पकड़ लेना चाहिए. तो आप जैसे इंस्टीट्यूशंस की मेहनत, आप जैसे इंस्टीट्यूशंस की डायरेक्शन और हमारे इंटेलेक्ट के लिए हमारा काम रियासत का होना ये चाहिए था कि रास्ते खोले, टेक्नोलॉजिकल गैप को ओवरकम करे, और अपने आप ही आप लोग भागते चले जाएंगे, और वो जो रिले रेस के अंदर जो फ्लैग है और बेटन है,
وہ جناب آپ بڑی جلدی آخر تک پہنچا دیں گے. تو بہت شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ویری پراؤڈ آف آل آف یو. Sir, thank you, President.